إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو اس وقت عباسی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، عباسی خلافت کے تعلق سے یہ درس ابھی ہمارا یہ درس مامون کی خلافت جو کہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، اور امین کو قتل کر دیے جانے کے بعد خلافت اس کے ہاتھ میں آئی تھی، تو 198 ہجری 198 ہجری میں جب امین کا قتل ہو گیا تو اس وقت مامون رشید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی، اور یہی محرم کا مہینہ تھا، سن 198 ہجری یعنی 198 ہجری۔ اسی سال مامون خلافت کی گدی پر بیٹھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مامون کی خلافت نہیں بلکہ اس کے وزیر فضل بن سہل کی، یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ وہی حکومت کا کرتا دھرتا تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ مامون رشید اپنے زمانے کا بڑا ماہر، علم و فن کا بڑا ماہر شخص تھا، اور اصل دیکھا جائے تو اس کی فیلڈ یہ علم کی اور ادب کی فیلڈ تھی، اس کا میدان وہی تھا، لیکن بہرحال چونکہ خلافت کے خاندان سے تھا تو اس طریقے سے اسے بھی خلافت کا امیدوار بنایا گیا، اسے کراؤنس پرنس بنایا گیا، اور اب وہ خلیفہ بھی بن گیا، لیکن اس کی طبیعت سے یہ چیز بہت زیادہ میچ نہیں کھاتی تھی، اسی لیے وہ خلیفہ بن تو گیا، لیکن حقیقت میں اس کے خلیفہ بنائے جانے کے پیچھے جس شخصیت کا ہاتھ بہت زیادہ تھا وہ فضل بن سہل تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ فضل نام کے دو شخص، ایک امین اور ایک مامون کے ساتھ رہا، امین کے ساتھ فضل بن ربیع تھا اور مامون کے ساتھ فضل بن سہل تھا۔ اصل میں لڑائی تو ان دونوں فضل کے درمیان ہوئی، اور اس میں غلبہ حاصل ہوا فضل بن سہل کو، کیونکہ فضل بن سہل نے جس طرح سے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری جو ہے خیر خواہی کے ساتھ مامون کا ساتھ دیا تھا، فضل بن ربیع کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ اب چاہے اس کے پیچھے مقصد جو بھی رہا ہو فضل بن سہل کا، کیونکہ آج کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فضل بن سہل یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور لگتا ہے کہ اس کی یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں حکومت کو اپنے
ہاتھ میں لینے یا حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کے ہی پیچھے یہ ساری کاروائیاں ہوئی تھیں۔ تو بہرحال مامون کو تو کامیابی حاصل ہو گئی، اس کے بھائی امین کو قتل کر دیا گیا، اسے خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن حقیقت میں پردے کے پیچھے سے خلافت کوئی اور چلاتا تھا، نام مامون کا تھا، اور وہ خلافت کون چلاتا تھا؟ یہی فضل بن سہل۔ ہم پہلے یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ ہارون رشید کے دور میں برامے کا برمکی خاندان کے جو اس کے وزیر ہوتے تھے، ان کا بڑا تسلط تھا، اور ہر طرف وہ لوگ جو چاہتے تھے وہ لوگ وہی کرتے تھے، اور ہارون رشید ان کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کر کے رہ گیا تھا۔ لیکن بعد کے دور میں ہارون رشید کو جب اس کا احساس ہوا تو اس نے اچانک برامکا کو عرش سے فرش پر پٹک دیا اور برامکا کا خاتمہ کر دیا۔ کچھ اس طرح کی چیزیں مامون رشید کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، بس نام فرق ہے۔ یہاں جو مامون رشید کے ساتھ ہے وہ فضل بن سہل ہے۔ فضل بن سہل یہ بھی ایک مجوسی شخص تھا۔ مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایک مجوسی شخص تھا یہ، اور اس کو بہرحال خلافت کے یعنی خاندان خلافت میں اس کی جو انٹری ہوئی ہے کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ پہلے پہل یہ ہارون رشید کے دور سے ہی بہرحال اس کی انٹری ہو چکی تھی، کیونکہ یہ مامون سے کافی بڑا تھا، اور بعد میں اس کو مامون کی سرپرستی کے لیے بھی دے دیا گیا تھا۔ مامون کو اسی کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ یہ مامون کی تربیت کرے گا، تو مامون کا ایک طرح سے یہ استاد تھا۔ تو مامون اپنے اس استاد کے چنگل میں پورے طریقے سے پھنسا ہوا تھا، یعنی ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مامون اپنے استاد کی بڑی قدر کرتا تھا، اور اس لحاظ سے ان کو بڑی اہمیت دیا کرتا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فضل بن سہل نے سب سے پہلے مامون کو اپنے موافق کرنے کے لیے یا کہہ لیجیے اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے یا اپنے چنگل میں پورے طریقے سے پھانسنے کے لیے اس نے کام یہ کیا کہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ اسلام بھی اس وقت قبول کیا تھا جب مامون 20 سال کا تھا، اور فضل بن سہل نے اس کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کیا، یعنی مامون رشید کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس طرح سے تھوڑی آدمی کے پاس اہمیت اور بڑھ جاتی ہے نا، کہ یہ آدمی ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے تو گویا کہ اب یہ ہمارا بڑا قریبی آدمی ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا اس کی طرف اس کو نسبت دے دی جاتی تھی، جیسے امام بخاری کو جعفی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے جو داداؤں میں سے ایک ایک جو ہے مغیرہ، انہوں نے یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، تو اس کو نسبت ولا کہتے ہیں۔ تو ایک فائدہ بہرحال فضل بن سہل کو یہاں یہ بھی ہوا کہ اس نے مامون کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کیا تھا جب مامون 20 سال کا تھا، ابھی خلیفہ نہیں بنا تھا۔ تو اس طرح سے مامون کے ساتھ اس کی قربت، اس کا لگاؤ بہت زیادہ رہا ہے، اور اس نے پوری طریقے سے مامون کو اپنی مٹھی میں پہلے سے کر لیا تھا، خلیفہ بننے سے پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ لیکن جب مامون خلیفہ بن گیا تو سمجھ لیجئے کہ پورے طریقے سے اقتدار یعنی خلافت کی باغ دوڑ پورے طریقے سے فضل بن سہل کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کو ذوالریاستین کا خطاب دیا گیا تھا۔ ذوالریاستین کے خطاب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ فوجداری کی جو بھی چیزیں ہیں، فوج کے جو بھی معاملات ہیں، وہ سب اسی کے ہاتھ میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے سیاست اور جو معاملات، سیاسی معاملات ہیں،
وہ بھی پورے طریقے سے اسی کے ہاتھ میں رہیں گے۔ میں آج کی زبان میں اس کو سمجھانا چاہوں ذو الریاستین کو، تو پولیٹیکل لحاظ سے بھی، اور یہ جو ہے یعنی فوج کے لحاظ سے، جسے جو ہے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر وہاں کی فوج بڑی منظم ہوتی ہے تو اس کا وہ ملک بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا منظم مانا جاتا ہے۔ تو فوج کی بھی پوری ذمہ داری اور حکومت کی بھی پوری ذمہ داری، یعنی عام رعایا کے ساتھ، سویلین کے ساتھ کس طرح سے کیا برتاؤ کرنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، اسی کو سیاسی امور کہا جاتا تھا، یہ بھی پورے طریقے سے اسی کے ہاتھ میں۔ تو اس کو ذو الریاستین کا لقب دیا گیا تھا۔ ذو الریاستین سے مراد یہی تھا کہ وہ سیاست اور فوج کا پورا نظم و نظم اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد فضل بن سہل نے پہلا یہ کام کیا مامون کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے کہ اصولی طور پر تو مامون کو خلیفہ بننے کے بعد بغداد چلا جانا چاہیے تھا، کیونکہ بغداد ہی کیپٹل سٹی تھا، اور عباسی خلافت کا یہی کیپٹل سٹی تھا بغداد۔ لیکن جس وقت اسے خلیفہ بنایا گیا تھا یہ مرو کے علاقے میں تھا، جو خراسان کا ایریا ہے، وہاں پر یہ موجود تھا۔ یہ باتیں پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ہارون رشید کے وفات کے وقت میں یہ اسی خراسان کے علاقے میں تھا، یہ مامون رشید، اور امین رشید جو ہے یہ خلیفہ بنا تھا اور یہ بغداد میں تھا، اور اس کو الگ سے ہارون رشید نے یہ علاقہ مامون رشید کے حوالے کیا تھا خراسان کا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں جو جنگ چلی ہے، جس کے نتیجے میں امین کو مارا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اب وہ خلیفہ بن گیا ہے مامون رشید، تو اس کو تو بغداد چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن فضل بن سہل نے دیکھا کہ اگر یہ بغداد چلے گئے تو بغداد میں ان کے حامی اور ناصر بہت ہیں، اور میری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا، مامون کی حکومت کو نہیں، فضل بن سہل کی حکومت کو خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ پردے کے پیچھے سے تو حکومت یہی کر رہا تھا، تو وہاں شاید سب لوگ اس کو پسند نہ کریں، کیونکہ فضل بن سہل ایک تو یہ مجوسی نسل کا تھا، جس کو ہم بار بار آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ عجمی تھا، اصل میں یہ عرب نہیں تھا، نان عرب تھا یہ، اور عربوں اور عجمیوں کی جو وہ اس زمانے میں آپس میں یہ تعصب جو چل رہا تھا، اور جو ایک دوسرے کے خلاف ان کی کاروائیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف جو وہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ سارا جو ہے معاملہ تھا اس زمانے میں۔ بغداد میں اہل عرب کا سامنا زیادہ ہوگا، اور خراسان کے علاقے میں عجم کا غلبہ تھا، وہی لوگ تھے یہاں پر زیادہ، تو اس لحاظ سے یہ اس کو محفوظ جگہ لگی کہ یہیں پر مامون رشید کو رکھا جائے، یعنی خراسان کا علاقہ جو مرو کا علاقہ تھا وہاں پر ہی اس کو رکھا گیا، اور اب یہ بغداد کے بجائے یہ مرو کا علاقہ یہی ان کا کیپٹل سٹی بن گیا، یعنی مامون کی خلافت کا۔ یہ سب شروع میں رہا ہے، یاد رکھیے گا، جب تک فضل بن سہل کی حکومت رہی ہے تبھی تک یہ رہا ہے۔ بعد میں مامون رشید کو بھی پتا چل گیا کہ فضل بن سہل یہ اندر سے کچھ اور جو ہے کر رہا ہے، کاروائیاں کر رہا ہے، اور اس کی حقیقت کا اس کو علم ہو گیا، تو جیسے اس کے باپ ہارون رشید نے برامکا کو ختم کیا تھا بڑے ہی اچھے انداز سے، ویسے ہی فضل بن سہل کو مامون رشید نے بعد میں ٹھکانے لگا دیا تھا، اور بغداد چلا گیا تھا بعد میں۔ تو یہ میں شروع کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ فضل بن سہل نے مامون کو بغداد جانے سے روک دیا، اور مامون کی یہ خلافت قائم کرنے میں اس کے دو مشہور کمانڈر طاہر بن حسین اور ہرثمہ بن عیون، انہوں نے ہی امین کی فوج سے بڑی بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، یعنی بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اور ان لوگوں کی بڑی قربانیاں تھیں، لیکن
مامون تو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور اپنے کان سے سن بھی نہیں رہا تھا، وہ تو صرف وہی چیزیں دیکھ رہا تھا جو فضل بن سہل اسے دکھاتا تھا، اور وہی سنتا تھا جو فضل بن سہل اسے سناتا تھا، خود اس کے اپنا کچھ نہیں تھا۔ تو فضل بن سہل نے طاہر بن حسین اور ہرثمہ بن آیون کو پہلے ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ لیا۔ یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہم تاریخ جو پڑھ رہے ہیں نا، میں نے بار بار آپ لوگوں سے یہ کہا کہ اس میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سبق حاصل کرنے کی۔ اصل یہ جو چیزیں ہو چکی ہیں وہ دوبارہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، وہ تو قدر اللہ و ما شاء فعل، بار بار میں نے یہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا، جو ہو گیا ہو گیا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے تاریخ سے سبق لینے کی ہوتی ہیں، سیکھنے کی ہوتی ہیں، کہ ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کسی کے بڑے مخلص بن کر کے اپنا سب کچھ اس میں لٹا دیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تاریخ، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ مامون کی خلافت کو قائم کرنے میں سب سے زیادہ جنہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا وہ طاہر بن حسین اور ہرثمہ بن آیون، یہ دو فوجی جرنیل تھے جو مامون کی فوج کے فوجی جرنیل تھے۔ انہوں نے ہی امین کی فوج کو ایک کے بعد ایک شکست دی، ہرایا اسے، اور یہ لوگ جو ہے اپنی جو ہے کہیے کہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کر کے یہ لوگ آگے بڑھے تھے اور مامون کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تو فضل بن سہل نے پہلا کام کیا کیا کہ مامون رشید کو طاہر بن حسین جو اس کا بڑا مشہور فوجی جرنیل تھا اس کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، اور اس کے خلاف اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اور ہمیشہ آدمی کو کیا ہونا چاہیے، کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ بھئی کیا حقیقت میں ایسا ہے نہیں ہے، ذرا کچھ دوسرے ذرائع سے بھی اس کی معلومات حاصل کر لینی چاہیے، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ لیکن عام طریقے سے لوگ جب کان کے کچے ہوتے ہیں تو بات سن کر کے فوراً یقین کر لیتے ہیں، اور جس کے خلاف بات سنی ہے اس کے خلاف کارروائی شروع کر لیتے ہیں۔ بہرحال طاہر بن حسین جنہوں نے بہت اس سلسلے میں اپنی قربانیاں پیش کی تھی، حق تو یہ تھا کہ یہ جو پورا علاقہ تھا، بغداد اور عراق کا پورا علاقہ، وہ طاہر بن حسین کے حوالے کیا جاتا، مطلب کرنے کا تھا کہ وہاں کا اسے گورنر بنایا جاتا، اس کی ذمہ داریاں وہاں کی اس کو جو ہے سونپ دی جاتی، اور وہ سمجھتا بھی یہی تھا طاہر بن حسین کہ میں نے جو قربانیاں دی ہیں مامون کی حکومت قائم کرنے میں، تو شاید مجھے ان علاقوں کا گورنر بنایا جائے گا۔ لیکن فضل بن سہل نے اپنے بھائی حسن بن سہل کو اس پورے علاقے کا گورنر بنا دیا، اور طاہر بن حسین کو حکم یہ ہوا کہ آپ چلے جائیے وہاں اس علاقے سے اب جو ہے، اور شام کا ایک سرحدی علاقہ تھا جس کو رقہ کہا جاتا تھا، کہا کہ آپ اب وہاں چلے جائیے اور وہاں کی جو ہے وہاں کا انتظام سنبھالیے۔ فلحال وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا رقہ شام کا۔ طاہر بن حسین بڑا بددل ہوا، آدمی اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے ہوتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اور اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو دل ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ طاہر بن حسین ایک اچھا آدمی تھا، تو اسی لیے اس نے کوئی بغاوت کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ جیسا حکم آیا وہ اسی علاقے میں چلا گیا۔ حسن بن سہل یہ فضل بن سہل کا بھائی تھا، یہ بھی شخص مجوسی تھا، یعنی جو ہے بعد میں اسلام قبول کیا، پہلے مجوسی تھا، یہ بھی مجوسی نسل تھا، یعنی نان عرب تھا یہ بھی۔ تو یہاں جو اس نے بغداد میں حکومت سنبھالی ہے، تو انہوں نے بھی، اس سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور
میں نے کہا کہ عرب اور نان عرب کی آپس میں جو چپکلش تھی، ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف جو ان کے دلوں میں نفرتیں تھیں، اس چیز نے اور بھی وہاں پر وہ ہوا اور بھی جو ہے اس چیز کو ہوا دی گئی، اور شعلہ جو ہے وہ بھڑک کر کے یہ عرب اور نان عرب کی جنگ میں پورا علاقہ، جو بغداد کا علاقہ تھا، حجاز کا علاقہ تھا، وہ پورے طریقے سے ایک جنگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اب اس کی کچھ باتیں کیا تھی، آج کے درس میں ہم وہ باتیں آپ کے سامنے کچھ پیش کریں گے، لیکن یہ تھوڑی سی بات تھی جو یہ سمجھنے کے لیے کہ آدمی جب قربانیاں دیتا ہے کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے، بعد کے دور میں لوگ اس کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ قربانیاں لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کو ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں کہ قربانیاں دینے کے وقت میں یہ اپنے آپ کو بھول نہ جائیں، کبھی بھی یاد رکھیے۔ میں آپ لوگوں سے ایک یہ نصیحت کی بات ہے، تاریخ سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے، یہ درس ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک اچھے جذبے کے تحت اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کہ جب کماتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا، یا ان کی تعلیم اور ان کی اس پر بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب وہی بڑے ہو جاتے ہیں اور خود اپنی کہہ لیجیے کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور جب ان کے اپنا جو ہے ایک فیملی ان کی اپنی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے بھائی کی ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں جو بھائی نے ان کو پڑھانے لکھانے اور ان کی تربیت کے تعلق سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو دوسروں کے چکر میں اپنے آپ کو بھول جانا، قربانی دے کر کے بہت خوش ہو جانا کہ ہم نے بڑی قربانی دے دی ہے، تو اس طرح سے اپنے آپ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ہم کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اس سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال اب جو ہے بغداد کے اس علاقے میں، بغداد یہ کیپٹل سٹی نہیں رہا۔ مامون کہاں ہے ابھی؟ مرو کے علاقے میں ہے، خراسان کا جو ایریا تھا اس میں، وہاں پر ہے وہ۔ اب بغداد کا یہ علاقہ، یہاں پر بڑی بغاوتیں ہوتی ہیں، اور مامون کا زمانہ خلافت اسی کو ختم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہاں جو بغاوت ہوتی ہے، علویوں کی بغاوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ علوی اور فاطمی جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، تو شیعوں کی طرف سے بغاوت یہ برابر ہوتی رہی۔ پہلے جو عباسی حکومت قائم ہوئی ہے، تو یہ علوی اور فاطمی لوگ بنو امیہ کی خلافت کے خلاف کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے، بغاوتیں کرتے رہے۔ جب عباسی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، تو اب اتنی زیادہ چیزیں ان کی چل نہیں پاتی تھیں۔ لیکن اب جب فضل بن سہل یہ اصل میں حکومت کا کرتا دھرتا بن گیا، مامون کے کا کی کہہ لیجئے کہ مامون کا سگنیچر چلتا تھا اور فضل بن سہل کا سکہ چلتا تھا، تو اس انداز سے جب حکومت چل رہی تھی، اور فضل بن سہل کے بارے میں یہ بات بعض لوگوں نے لکھی ہے، بعض مورخین نے ذکر کی ہے کہ انہوں نے یہ حقیقت میں یہ شیعہ تھا، اسلام جو قبول کیا تھا اس نے، تو یہ شیعی اسلام کو قبول کیا تھا، یعنی تشیع اس کے اندر بھی تھا، اور اس کا بھائی جو حسن بن سہل تھا اس کے اندر بھی یہ چیز تھی۔ تو اب یہ جو ہے، جب یہ صورتحال ہو گئی کہ بغداد کا پورا علاقہ فضل بن سہل نے مامون رشید کو کہہ کر کے اپنے بھائی حسن بن سہل کو جب اس کے حوالے کر دیا تھا، تو وہاں پر بنو فاطمہ یا کہہ لیجئے شیعان علی کو ایک طرح سے حکومت پر غلبہ حاصل ہو گیا۔
اور اس کا فائدہ ایک شخص نے اٹھایا جس کو ابو سرایا کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام تو سری بن منصور شیبانی تھا۔ پہلے وہ فوج میں تھا، لیکن بعد میں وہ ایک ڈاکو بن گیا۔ اس کو ابو سرایا کہا جاتا تھا، ایک طرح سے وہ ڈاکو بن گیا تھا۔ اور بغداد کا یہ علاقہ، کوفہ کا یہ علاقہ، اب یہاں پر علوی لوگ یعنی شیعی لوگ اپنا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ اپنی وہ جماعت کو مضبوط کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اس زمانے میں محمد بن ابراہیم، جن کو ابن طباطبا کہا جاتا تھا، ان کا ایک بڑا حلقہ تھا، اور وہ جو ہے اہل تشیع کے، شیعوں کے اس وقت کے بڑے جو ہے بزرگ مانے جاتے تھے، محمد بن ابراہیم ابن طباطبا۔ یہ ان کا اچھا خاصا حلقہ تھا۔ اور ابو سرایا نے ان کا پورا اعتماد حاصل کر لیا، اور ایک نعرہ لگایا اس زمانے میں، الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ رضامندی، یعنی آپ کے خاندان کی طرف لوگوں کو بلانا، اور یہ لوگوں کو باور کرانا کہ آپ کے جو قریبی لوگ تھے، وہ خاص طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں ہی وہ اس چیز کو دیکھتے تھے، اس لیے فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس وقت ایک نعرہ چلا وہاں پر، اور یہ نعرہ جب لگایا گیا تو اس نے ابو سرایا نے اس کا اعتماد ابن طباطبا کا، جو محمد بن ابراہیم جس کا نام ہے، اس کا پورا اعتماد حاصل کر لیا، اور کئی جگہوں پر بغاوت کر دی مامون کی خلافت کے خلاف۔ اور اس میں پورے طریقے سے جو فاطمی لوگ تھے، علوی لوگ تھے، ان کو استعمال کیا گیا، اور ابن طباطبا کو اس پوری تحریک کا کہیے کہ سردار اور امیر لوگوں کے درمیان متعارف کرایا گیا۔ حالانکہ اصل میں اس کے پیچھے ابو سرایا تھا۔ ابو سرایا ایک طرح کا لٹیرا شخص تھا، یہ کوئی نیک اور اچھا آدمی نہیں تھا، اور اس کے نام پر شاید لوگ اکٹھا نہیں ہوتے، اسی لیے اس نے محمد بن ابراہیم، جس کو ابن طباطبا کہا جاتا تھا، اس کے نام کا سہارا لیا، اور باقاعدہ عباسی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر لیا۔ اب جو ہے وہاں پر جو شیعہ موجود تھے کوفے کے اندر اور بغداد کے اندر، انہوں نے ابن طباطبا کے ہاتھ پر بیعت کر لی خلافت کی۔ اب یہاں سے اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ لوگ عباسی حکومت کے اتنے خلاف ہوئے کہ بغداد اور کوفے وغیرہ کے علاقے میں جو عباسیوں کے مکانات تھے، ان کے گھر تھے، ان کے کھیت کھلیان تھے، ان سب کو جلانا شروع کر دیا۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لٹیرا ایک، اصل میں یہ جو تھا ابو سرایا، یہ ایک لٹیرا شخص تھا۔ یہ اس کو حکومت سے بھی کوئی مطلب نہیں، کسی چیز سے کوئی بھی مطلب نہیں۔ یہ کہیں بھی حملہ کرتا تو وہاں کا جو خزانہ ہوتا تھا اس کو حاصل کر کے لوگوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال ایک طرح کا لٹیرا شخص تھا یہ۔ اس نے وہاں بہت لوٹ مار مچائی۔ جب جو ہے انہوں نے کوفے کے علاقے میں بہت لوٹ مار مچائی، بغداد میں بھی ان کے بہت سے لوگ تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ علوی اور فاطمی اسی لیبل کے ساتھ اٹھے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کو نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دعوے کے ساتھ یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب مامون کی حکومت تھی اس علاقے میں۔ فضل بن سہل کا بھی میں نے نام لیا تھا، جو کہ فضل بن سہل نے اپنے بھائی حسن بن سہل کو یہاں کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ تو بغداد میں بہرحال ان کی حکومت تھی، اور تو وہاں سے 10,000 فوجی
کوفے کی طرف بھیجے گئے اور تاکہ ابو سرایا کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے باقاعدہ ابن طباطبا کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور حکومت مامون کے یہ لوگ خلاف ہو گئے تھے، عباسی حکومت کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو عباسی حکومت کی خلافت جو تھی، جو وہاں پر گورنر تھا حسن بن سہل، اس نے سرکاری فوج 10,000 فوج بھیجی ابو سرایا کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ فوج آئی 10,000 فوج، تو یہ فوج انہیں شکست دینے میں ناکام رہی۔ ابو سرایا یہ کیا ہے، ایک لٹیروں کے ایک گروہ کا سمجھیے سردار تھا، بس اور کچھ نہیں۔ اگر میں اس کو آج کی زبان میں آپ کو سمجھنے کے لیے کہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ لٹیروں کی ایک جماعت کا سردار تھا، یعنی سمجھ لیجیے کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت کا سردار تھا۔ لیکن اس کو بڑی حمایت لوگوں کی اس لیے حاصل ہو گئی تھی کہ وہاں کے لوگ، چاہے وہ کوفہ کے ہوں، بغداد کے ہوں، یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے حسن بن سہل کو۔ کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ عجمی لوگ ہیں، اور ان علاقوں میں ابھی عرب ہی زیادہ تھے، اور یہ لوگ عجمیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس طریقے سے یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ ساتھ نہیں دیا مامون کی حکومت کا، مامون کی فوج کا۔ کیوں ساتھ نہیں دیا؟ کیونکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مامون تو ان اجمیوں کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا ہے، اور ہم عربوں کو یہ کنارے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو کسی بھی طرح سے ذہن میں باتیں ڈال دی جاتی ہیں، برین واشنگ کر دی جاتی ہے، تو لوگ اسی کے لحاظ سے سوچنے لگتے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے چل رہی تھیں۔ 10,000 فوج بغداد سے کوفہ روانہ کی گئی ابو سرایا کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن وہ فوج ہار گئی۔ بتائیے، سرکاری فوج یہ ان لٹیروں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یہ لٹیرے سرکاری فوج کو جو ہے واپس بھیج دیں، اس پر غالب آ جائیں، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ فوج میں جو لوگ ہیں وہ پورے دل کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی کہ یہ لوگ خود بھی پسند نہیں کر رہے تھے حسن بن سہل کو۔ بہرحال ابو سرایا، اب اس کو جب جو ہے یہ کامیابی حاصل ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ ابن طباطبا، اس کو نام رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے ہمارے پاس، کیوں نہ سب کچھ ہم ہی حاصل کر لیں۔ تو بجائے اس کے کہ ابن طباطبا کا نام رکھیں ہم، اس کے بدلے اس نے یہ سوچا کہ ابن طباطبا کو بھی ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو اس نے ہوس کے، یہ اقتدار کے ہوس میں یہ کیا کہ ابن طباطبا کو زہر دے کر کے ختم کر دیا۔ 10,000 فوج کو جو ہرایا ابو سرایا نے، تو اب کیا ہو گیا؟ اب دل کے اندر کچھ ایسی باتیں آ گئیں کہ بھائی اب ہمیں کون جو ہے ہرا سکتا ہے؟ اب تو ہم بڑے بہادر اور بڑے اقتدار والے اور بڑی طاقت والے ہو گئے ہیں، تو اب ہم، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان کی خامخواہ یہ رہیں گے تو یہ خلیفہ بن جائیں گے اور مجھے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو ابو سرایا نے ابن طباطبا کو ختم کر دیا، زہر دے کر کے مروا دیا۔ اب اس کے بعد پھر بھی ہوتا ہے نا کہ خاندان کا ہی کوئی آدمی، چونکہ یہ علویوں اور فاطمیوں کے نام پر ہی یہ لوگ جو ہے اپنی دکان چلاتے تھے، تو اسی لیے ایک چھوٹے سے بچے کو، محمد بن محمد کو آگے کر کے اس نے یہ کیا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ بچہ ہے، اور جب بچہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کرے گا، تو سب کچھ اصل میں اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ربڑ اسٹامپ کے طور پر اس بچے کا نام چلتا رہے گا۔ اور اس کی آڑ میں ابو سرایا یہ اپنی پوری تحریک کا سردار بن گیا۔ اس نے جو ہے اس پورے علاقے میں، عراق کے پورے علاقے میں، مدائن اور واسط کے علاقے میں قبضہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت پورے طریقے سے اس نے قائم کر لی تھی۔ اس کے 2 نائب تھے، ایک کا نام تھا حسین افطس،
اور دوسرا زید النار کہلاتا تھا۔ وہ زید النار اس کو اس لیے کہتے تھے کہ النار کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے آگ کا۔ تو اس نے جو ہے عباسیوں کے اتنے گھر جلائے کہ اس کے نام کے ساتھ ہی انار جو ہے لگ گیا تھا۔ تو میں تو بار بار آپ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اصل میں یہ لٹیروں کی ایک جماعت تھی۔ اس کے پہلے جو باغی لوگ ہوتے تھے وہ کبھی بھی سیویلین کے ساتھ اس طرح سے لوٹ مار کا سلسلہ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ لوگ جو ہے باغی نہیں بلکہ اصل میں یہ لوگ کہا جائے تو لٹیرے لوگ تھے۔ ان کا مقصد صرف خزانوں کو اپنے قبضے میں کرنا تھا، اس لیے لوٹ مار کا کام یہ لوگ زیادہ کرتے تھے، لوگوں کے گھروں وغیرہ کو جلا دیا کرتے تھے۔ تو ایک حسین بن افطس اور دوسرا زید النار، یہ دونوں اس تحریک کا حصہ بن گئے جو ابو السرایا نے تحریک چلائی تھی۔ میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ یہ تحریک جو پہلے علویوں کی تحریک یا بغاوت کا جو جھنڈا بلند کرتے تھے تو اس میں وہ لوگ لوٹ مار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ لوگ بہت زیادہ لوٹ مار سے کام لیتے تھے۔ تو زید النار کا بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ زید النار اس نے جو ہے عباسیوں کے اتنے گھر جو ہے آگ لگائے، اتنے گھروں میں آگ لگائے کہ اس کو زید النار کہا جانے لگا۔ اب اس کے بعد سرکاری فوج کس کی رہے گی؟ یہ مامون کی فوج کہہ لیجئے۔ مامون کی اس فوج پر قبضہ کس کا ہے؟ فضل بن سہل کا ہے، جو اس کا جو اصل میں ایک مجوسی شخص تھا اور شیعی مذہب قبول کر کے اسلام میں وہ داخل ہوا تھا۔ تو اس طرح سے فضل بن سہل کی فوج کہہ لیجئے۔ تو اس میں اب ہوا یہ ہے کہ سرکاری فوج جو کہ فضل بن سہل کے ماتحتی میں تھی، اس میں ہرثمہ بن عیون کو جو ہے قائد بنا کر کے، سپہ سالار بنا کر کے، فوج کا کمانڈر بنا کر کے، محرم 2000 ہجری، اب 2 سال گزر چکے ہیں مامون کی بھی حکومت کے، مامون کی خلافت کے، تو ہرثمہ نے اس کو جو ہے فوج دے کر کے بھیجا گیا۔ جب یہ ہرثمہ بن عیون آیا، یہ پہلے بھی مامون کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے امین کے خلاف بڑی بے جگری سے لڑا تھا، تو بڑا مشہور فوجی جرنیل تھا یہ۔ اس نے آ کر کے ابو سرایا اور اس کے جو ساتھ لوگ تھے، یعنی کہی جائے کہ لٹیروں کی یہ جو جماعت تھی، جو ڈاکو بن گئے تھے ایک طرح سے، ان سب کا اس نے خاتمہ کیا۔ اور ابو سرایا اور تحریک کے جو بڑے مشہور لوگ تھے، محمد بن محمد جو بھی بچہ تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تھی، ان سب کو جو ہے گرفتار کر لیا اور ان سب کو حسن بن سہل جو کہ بغداد کے علاقے میں گورنر تھا اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے جو ہے ان سب کا سر جو ہے قلم کر دیا، یعنی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو ختم کر دیا، یعنی ابو سرایا کو جو ہے۔ اس طریقے سے برال مامون رشید کا یہ دور جو تھا جس میں ابو سرایا کا یہ فتنہ ایک کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے جو ہے ہرثمہ بن عیون نے ابو سرایا کے اس فتنے کو، اس لٹیرے کو ختم کر دیا تھا۔ اب آپ کے سامنے جو ہے اس تحریک کے ایک بڑے مشہور شخص حسین افطس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ابھی 2 مشہور شخص تھے، ایک تو حسین افطس اور دوسرا زید النار۔ تو حسین افطس جو لوگوں کو الرضا لآل محمد کی دعوت دیا کرتا تھا، اسی دعوت کو لے کر کے وہ مکہ پہنچ گیا، اور مکے میں جب یہ شروع کیا اس نے، تو مکے کے لوگوں کے اندر بھی ایک خوف پیدا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے مکانات، اپنی جگہیں چھوڑ کر کے لوگ کہیں سکون کے لیے باہر کی جگہوں میں جانا شروع کیا۔ مکے میں یہ شخص نے جا کر کے مسجد الحرام میں جا کر کے کہا کہ ہم کعبہ کو بنو عباس کی غلاظت سے پاک کرنا چاہتے ہیں، یعنی عباسی حکومت کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔
اور اس کے لیے اس نے کعبہ کا جو قیمتی، بہت بڑا قیمتی غلاف ہوا کرتا تھا، اس غلاف کو بھی اس نے نکال دیا اور ایک معمولی سا غلاف جو ہے کعبے کے اندر ڈال دیا، حالانکہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جو ہے کہا میں نے آپ سے کہ اصل میں یہ لٹیرے لوگ تھے، ابو سرایہ کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن اسی کا یہ ایک آدمی تھا، اور اس نے جا کر کے مکے میں اس طرح سے لوگوں کے درمیان نعرہ بازی شروع کیا، عباسی حکومت کے خلاف لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، اور وہاں کعبے کے اندر خزانہ ہوا کرتا تھا، لوگ جاتے تھے تو اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے، تو وہاں ایک خزانہ ہوتا تھا، یعنی کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ ایک وقف کا ایک مال ہوا کرتا تھا وہ۔ اب اس نے جو ہے یہ چونکہ لٹیرا آدمی تھا، اس نے کہا کہ کعبے کو اس کی کیا ضرورت ہے، یہ یہاں پہ یہ خزانہ کیوں رہے گا، ہماری فوج کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کعبے کے خزانے کو بھی لوٹ لیا۔ میں نے کہا یہ لٹیرے لوگ تھے، اور اس طرح سے اس نے خزانے کو لوٹ لیا، اور اس کے بعد سے ہی کعبے میں خزانہ جمع کرنے کی وہ روایت بھی ختم ہو گئی۔ یعنی پہلے لوگ جب جاتے تھے وہاں پر، تو ایک جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک باکس بنا دیتے ہیں، ڈونیشن باکس، تو لوگ اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے ہیں جو لوگ بھی آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہاں ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں پر جو لوگ جاتے تھے حج کرنے، عمرہ کرنے، تو وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی طرف سے ڈال دیا کرتے تھے، اس طرح سے ایک خزانہ جو ہے کعبے کا وہ خزانہ کہلاتا تھا۔ لیکن جب اس نے اس خزانے کو لوٹ لیا تو اس کے بعد سے یہ روایت بھی ختم ہو گئی، اور اب وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ بہرحال اس نے جو غلاف جو ہے، غلاف جو اس کا غلاف کعبے کا غلاف تھا، وہ نکال کر کے معمولی غلاف چڑھایا، اس کے پیچھے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں اس کی یہی لوٹ مار کی ذہنیت تھی، وہی کام کر رہی تھی، کیونکہ اس میں جو قیمتی چیزیں تھی وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو نکال لے، یہاں تک کہ جہاں جہاں بھی حرم جو تھا، حرم کے علاقے میں جو وہاں پہ کھمبے تھے، جہاں کہیں کہیں سونے وغیرہ کے کام کیے گئے تھے، ان سب کو بھی سونے وغیرہ کو کھرچ کھرچ کر کے وہ نکالا۔ لوٹ مار کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ نے کسی زمانے میں یہ تو سنا ہوگا کہ ہندوستان اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، لیکن انگریزوں نے آہستہ آہستہ اسے لوٹ لیا، یہاں تک کہ شاہجہاں کے زمانے کے جو لال قلعے اور جو ہے جامع مسجد اور جو مشہور عمارتیں ہیں بنوائی گئی تھی، اس میں کہیں کہیں سونے چاندی کے جو کام ہوئے تھے، جواہرات کے کام تھے جو، اس کو بھی وہ سب نکال نکال کر کے لے کے چلے گئے تھے۔ تو اس کی یاد ہمیں آ جاتی ہے جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مکہ جا کر کے اس نے اسی انداز کا کام کیا تھا۔ اب یہ جو ہے مکے میں اس طرح سے بڑا طوفان بدتمیزی اس نے جا کر کے برپا کیا، لوگ تو علاقہ چھوڑ کر کے پہاڑی علاقوں کی طرف چلے گئے کہ اس آدمی کے شر سے اپنی آپ کی حفاظت کے لیے، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مدینہ الرسول بھی ان لوگوں کے جو ہے ہتھے نہ چڑھ جائے، اور وہاں پر بھی یہ لوگ جا کر کے طوفان بدتمیزی نہ برپا کریں۔ تو اس طرح سے مامون کی فوج کے جرنیل ہرسمہ بن آیون، جس نے ابو سرایہ کو تو شکست دے دی تھی، اور اس کا حال تو بہت برا ہوا، اس کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اب جب حسین افطس جو کہ ابو سرایہ ہی کا آدمی تھا، مکے میں اس نے اس طرح کی حرکت جو کی تھی، جب اس کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ ابو سرایہ کو ختم کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو حسین افطس اس کو بہت پریشانی ہوئی، اب اس کو ڈر لگنے لگا، تو فوری طور پر اس نے ایک کام یہ کیا مکے میں کہ محمد بن جعفر صادق جو کہ مکے کے اندر تھے، ان کے گھر چلا گیا یہ، اور یہ سب یہ علوی لوگ ہی ہیں، یعنی فاطمی لوگ جو ہے، اور یہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور عالم و فاضل اور محدث مانے جاتے تھے، محمد بن جعفر، اور حسین افطس نے جا کر کے ان کو ورگلایا اور کہا کہ ابو سرایہ کو قتل کر دیا گیا ہے، محمد بن محمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس لیے
اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو محمد بن جعفر نے تو پہلے انکار کیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں بھئی، میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا۔ لیکن جب ان کے بیٹے علی نے بہت اصرار کیا تو یہ راضی ہو گیا اور ان کے حق ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، اور اس شخص نے اب ان کے نام کا استعمال، حسین افطس نے اب محمد بن جعفر صادق کے نام کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ نئے امیر بن گئے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ مل کر کے مکے میں حسین افطس نے بہت زیادہ طوفان بدتمیزی برپا کیا، یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھی اس کی جو ہے شرارت سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد عباسی حکومت کی طرف سے فوج بھیجی گئی، اور جو محمد بن جعفر صادق مکے میں جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تھی، انہوں نے جب وہ فوج آئی اور پورے طریقے سے مکے پر قبضہ کر لیا اور ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو محمد بن جعفر نے معافی مانگ لی اور کہا کہ میں حسین افطس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، مجھے کہیں اقتدار کا کوئی لالچ نہیں ہے، اور میں ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں۔ بہرحال اس طرح سے یہاں پر بھی جو ہے ان کا جو معاملہ تھا، مکے کے اندر جو چیزیں ہوئی، اس کا کہیں نہ کہیں اس طریقے سے خاتمہ ہو گیا۔ عباسی حکومت کے خلاف جس طرح سے بغداد میں، مکے میں، اس پورے علاقے میں بغاوت کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید عباسی حکومت کے خاتمے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم رہا۔ میں نے کہا جو چیز مقدر ہوتی ہے بہرحال وہ چیز تو ہوتی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم رہا کہ مامون کی فوج کے جو جرنیل تھے، انہوں نے بہت جلدی اس آگ کے شعلوں کو بجھایا، اسے ختم کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پریشانی بہت ہوئی تھی، اور اس پریشانی کی وجہ سے مامون کی دور میں جو کام ہونا چاہیے تھا خلافت کی طرف سے اور خلیفہ کی طرف سے، وہ سب کام تو نہیں ہوئے۔ یہ آپسی جھگڑے ہی اسی کے جو ہے کسی کی نظر ہو گیا پورا، جو ہے ابھی کئی سال گزر گئے جو ہے مامون کی خلافت کے، لیکن یہ اندر اندر اس طرح کی چیزیں، بغاوتیں ہوتی رہیں۔ میں ایک بات اور بھی بتا دوں یہاں پر، تاریخ بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ چاہے بغداد کے علاقے میں جو بغاوتیں ہوئی ہوں یا مکے کے علاقے میں جو بغاوت ہوئی تھی، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں بعض لوگوں کا خیال، یہ بعض مورخین کا، کہ فضل بن سہل جو وزیر تھا مامون کا، اور اصل میں حکومت وہی چلا رہا تھا، جس کے بارے میں بار بار میں نے ذکر کیا ہے کہ اس نے مامون کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ تو لوگوں کا شک یہ، بعض مورخین کا شک یہ ہے کہ فضل بن سہل بھی شیعی تھا، تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے، بغاوتوں کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ اندر سے تو یہ بغاوتوں کا ساتھ دیتا تھا، اور بظاہر تو مامون کا وہ دست راست بنا ہوا تھا، اس کا خیر خواہ بنا ہوا تھا، ویل ویشر بنا ہوا تھا، لیکن اندر اندر وہی یہ سب جو ہے کروا رہا تھا۔ تو آج اس دور میں یعنی یہ چیز ہوئی ہے، لوگوں نے اس طرح کے بھی شبہ ظاہر کیے ہیں، اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور پوری کوشش کرتا تھا وہ کہ یعنی فضل بن سہل کہ مامون تک کوئی خبر ڈائریکٹ نہ پہنچے، بغاوتوں کے بارے میں بھی کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں کوئی یہ آج کے دور کے جو ہے جو میڈیا ہوتی ہے، اور اس میں بھی خاص طریقے سے جو ابھی سوشل جو ویب سائٹ وغیرہ ہیں، تو اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں نہ تھیں، کہاں کوئی کسی کو خبر بھیجے گا، خبر بھیجے گا بادشاہ کے پاس تو خط لے کر کے بھیجے گا، یا کوئی آدمی جا کر کے خود شکایت کرے یا خبر جو بادشاہ کو دے۔ لیکن
फजल बिन सहल तो वहां बैठा हुआ है, वो पूरी निगरानी करता था, मामून के पास कोई खबर ना पहुंचने पाए उसका उसने पूरा इंतजाम कर लिया था। अब हरसमा बिन आयुन, जिन्होंने अबू सराया को शिकस्त देती थी, और बाद में जो है, तो ये जो आदमी था इसको कुछ अंदाजा हो गया था इसके बारे में कि इसके पीछे कहीं ना कहीं फजल बिन सहल का हाथ है, और उसने चाहा कि मामून को इसके बारे में इत्तला कर दे, मामून को बता दे। लेकिन मैंने बताया कि फजल बिन सहल ने ऐसे इंतजाम कर रखे थे कि कोई चीज उसकी निगाह से गुजरे बगैर मामून के पास पहुंच ही नहीं सकती थी। तो बहरहाल हरसमा बिन आयुन को भी बहुत दूर रखने की कोशिश की फजल बिन सहल ने, लेकिन हरसमा बिन आयुन ये मर्व पहुंच गया, और पहुंच करके मामून तक पहुंचने के लिए बहरहाल उसने अपनी कोशिश की, लेकिन ये मामून के पास न पहुंच पाए। तो फजल बिन सहल ने भी अपनी चालें चली कि इसके खिलाफ मामून को भड़काता रहा, सारी चीजें होती रही हैं। लेकिन बहरहाल हरसमा बिन आयुन की तरफ से, या कह लीजिए कि उनके आदमियों की तरफ से, मामून तक ये खबर पहुंच जाती है कि आपकी खिलाफत में बगदाद और मक्का, ये इलाके हैं, इन इलाकों में शियों ने बड़ी जो है, तो बड़ा तूफान बदतमीजी बर्पा करके रखा है, बड़ी बगावतें चल रही हैं वहां पर। तो बहरहाल मामून भी उन लोगों के बड़े का बड़ा कोई मुखालिफ नहीं था वो, और उसने भी महसूस कर लिया कि फजल बिन सहल जो उसका वजीर है, ये अंदर अंदर कुछ उल्टी सीधी तदबीरें कर रहा है, कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है, और हुकूमत की जड़ें ये खोदने में लगा हुआ है। अब फौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना उसने मुनासिब नहीं समझा, और इस तरीके से उसने भी मुनासिब वक्त का इंतजार किया। अब यहाँ बगदाद के इलाके में मैंने कहा कि बड़ी बगावतें चल रही थी, अभी उसका कुछ और भी जो है तस्करा आपके सामने आएगा, और इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने पेश करेंगे कि मामून के एक चचा थे। तो उस चचा अब्बासी लोग जो वहाँ बगदाद में थे, उन्होंने इसके चचा के हाथ पर बैयत कर ली थी, और इस तरीके से बगदाद में एक नई हुकूमत कायम, ये अब्बासी हुकूमत जो मामून के खिलाफ कायम हो गई थी। और वो अरबों और अजमों का जो इख्तिलाफ था, तो वो लोग जो है हम अरबी हैं, इस तरह से इसके चचा के हाथ पर बैयत करके वहां पर बगदाद की हुकूमत में, बगदाद के पाए तख्त पर उसके चचा को बैठा दिया गया था। तो अब वो किस तरीके से मामून वहां पहुंचता है और कैसे ये पूरा मामला खत्म होता है, और मामून की हुकूमत जो है मर्व से, खुरासान के इलाके से बगदाद आ जाती है, फिर से मामून भी बगदाद आकर के ही यहीं से अपनी खिलाफत चलाता है, और फजल बिन सहल का खातिमा हो जाता है। तो किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में वो बात आपके सामने रखेंगे। आज का दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं। मकसद मैंने बताया आपको कि तारीख के इस दर्स का यही होता है मेरे भाइयों, कि हमें इससे सीखना चाहिए, और इससे थोड़ा बहुत हमें होशियार रहना चाहिए कि जो आदमी हमारे बहुत करीब, हमारा बहुत करीबी है, और अब अपनी बड़ी खैरखाही जाहिर कर रहा है, या जो बड़ा वेलविशर बना हुआ है, हमको ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर से हमारे साथ कोई दुश्मनी निभा रहा हो। आदमी अपने चेहरों पर मखौटे रखता है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यानी चेहरे के पीछे एक अलग चेहरा भी छुपा हुआ होता है। हमें चाहिए कि हम दुनिया में रहें तो बड़ी होशियारी के साथ रहें, और उन चेहरों को पहचानने की कोशिश करें जिन्होंने अपने चेहरों पर निकाब डाल रखे हैं, या मखोटा पहन रखा है, ऊपर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, उनको भी पहचानने की कोशिश करें। और अगर हम अपने आप को शर से महफूज रखना चाहते हैं, तो हमें इतनी होशियारी बहरहाल बरतनी चाहिए। तारीख में जिन लोगों से भी जो गलतियां हुई हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में
یہ جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کو اپنی زندگی میں اس طرح کی غلطیاں کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہی ہوشیاری تو آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد۔ یہی چیزیں تو سیکھی جاتی ہیں تاریخ کے اندر، اور جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں۔ کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کو سیکھنا ہوتا ہے، آج کے دور میں ہم کو جاننا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں کچھ باتیں تھیں مامون کے دور کی۔ ابھی مامون کے دور کی باتیں اور آگے بھی آتی رہیں گی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے بعد ہمارا تزکیے کا درس ہوگا، تزکیے نفس کی کلاس ہوگی۔ قرآن کی سورہ ابراہیم کی روشنی میں نفس کی تزکیے کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ وہ درس ہم اس کے بعد پیش کریں گے۔